الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین الی یوم القیامہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین و ناظرین، جہاں کہیں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو حکیم محمد علی بلوچ انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم ایڈز کے بارے میں، HIV کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے پوری دنیا میں اس کا دن منایا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ دنیا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ سب سے زیادہ یہ مرض جو ہے پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے، جو ہے نا وہ تقریباً 58% تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ پہلے ہم سمجھیں گے HIV ہے کیا۔ HIV ایک ایسا مرض ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ جانوروں سے انسانوں میں کس طرح منتقل ہوتا ہے؟ یہ یہودی اور یہ عیسائی لوگ، انہوں نے سیکس فری کا نام رکھا ہے دنیا پر، کہ سیکس کو جو جس کے ساتھ کرے مرضی ہے، اس کو کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو یہ جانور جو ہے سب سے بڑی، جو اس کو ایپ کہتے ہیں یا چیمپنزی کہتے ہیں یا اس کو بڑا بندر کہتے ہیں، کالے رنگ کا ہوتا ہے، انسانی شکل کا، اس کے جسم میں یہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ زنا کرنے سے یا اس کی معدہ یا اس کے نر کے ساتھ زنا کرنے سے یہ انسانوں میں آیا۔ اب جن انسانوں میں آیا وہاں ان انسان کو اس نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ انسان کو اس نے کیا نقصان دیا؟ اس کی تحریک انتہائی اعصابی ہو گئی۔ یہ پورا جسم اعصابی کے خون جو ہے اعصابی کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی اس کو خون کا کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، جنسی عضو کا کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو پورے جسم کا کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، گردوں کا، جگر کا، دل کا، ہر جگہ کا، دماغ کا، ہر جگہ کا۔ اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کو ٹالا جا سکتا ہے لیکن اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب پاکستان میں یہ کیوں زیادہ ہے؟ اگر سچ بولا جائے تو اس کا سبب ہے زنا۔ عورت جو ہے بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنے لوگوں نے زنا کی، یہ بھی جاتا ہے، اور زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، رنگ رلیاں ہو رہی ہیں، راگ و شاگ ہو رہا ہے۔ یہ سارا اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اور حکومت اس پر پابندی لگانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر یہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ لوگ پھر اس آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس کو ایڈز ہو گیا تو اس سے بات بھی نہیں کرتے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے، بھلے وہ سگا بھائی ہو، بھلے وہ باپ ہو، بھلے وہ بیٹا ہو، اس کو کوئی قریب آنے نہیں دیتا، کہتا ہے ہم بھی مر جائیں گے۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کو زکام ہوا تو زکام میں مر جائے گا، اس کو بخار ہوا تو بخار نہیں اترے گا، بخار میں مر جائے گا۔ اگر اس کو پیٹ میں درد ہوا، پیٹ کے درد میں مر جائے گا۔ اس کو جگر میں درد ہوا، جگر کے درد میں مر جائے گا، لیکن درد بند نہیں ہوگا اس کا۔ اور گردوں میں درد ہے تو اس میں وہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ اس طرح وہ جو ہے جہاں کہیں بھی وہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس آدمی کو یقین ہو جائے کہ مجھے ایڈز ہو گیا، وہ زیادہ کرتا ہے کہ میں اگر اس میں مبتلا ہوں تو سارے ہی اس میں مبتلا ہو جائے۔ پھر وہ شیطان اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر قسم کی زنا کے لیے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ اس طرح سے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ نکاح کے علاوہ کسی اور جو ہے نا عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے، کسی مرد کے قریب نہیں جانا چاہیے، کسی قسم کی بد فعلی جانوروں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اس کا علاج جو ہے وہ ہمارے ہاں سم الفار کا جوہر ہے، جو دھتورے کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اور یہ 81 بار جوہر نکالا جاتا ہے، اور اس کی کچھ ہی خوراکیں ایڈز کے اس کو وائرس کو ختم کر دیتی ہیں انسانی جسم سے۔ بھلے کروڑ رپورٹ کرائے تو اس کی رپورٹ کلیئر آتی ہے۔ اس طرح سے وہ ایڈز سے اور اس خطرناک بیماری سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر سارے لوگ ایڈز میں مبتلا ہو گئے، اس طرح زنا کے اڈے کھلے رہے اور زنا عام رہی، تو پھر یہ سمجھو کہ ہم پورے ملک کو برباد کرنے پہ تیار ہیں۔
لہذا اپنا ملک بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا اسلام بچانے کے لیے، ہمیں اپنی حیت، اپنی تاریخ، اپنا کلچر، اپنی تہذیب بچانے کے لیے ہمیں زنا سے دور رہنا ہوگا، اور ہمیں اس علاج کے اندر آنا ہوگا۔ اور اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے، نہ ایلوپیتھک میں، نہ ہومیوپیتھک میں، کہیں بھی اس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے سمولفار عضلاتی ہے، انتہائی عضلاتی ہے، اور اس کا جو اتنی زور سے بہت بڑی تعداد میں جوہر نکالا جاتا ہے تو وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی دوا بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس کا علاج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو بار بار ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن میں اپیل کرتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں سے، خصوصاً مسلمانوں سے، کہ زنا سے دور رہیں۔ یہ زنا کا سبب ہے اور اس نے دنیا میں بہت تباہی پھیلائی ہے۔ اس کے لیے ہم علاج بھی دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بندہ بچ جائے۔ والسلام۔